میں ہوں سبحان خان میو دیو خردو کلاں لاہور سے، پاکستان سے۔ میری طرف سے اہل اسلام، اہل انسانیت کو السلام علیکم۔ آج 22/8/2025 تاریخ ہے، بروز جمعہ ہے۔ ہمارا درد انسانیت یوٹیوب چینل ہے جو ہر جمعے کو ایک بلاگ بناتا ہے۔ اس پر غریب مظلوم عوام کی آواز بلند کی جاتی ہے اور ہمارے ملک پاکستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور غریب مظلوم عوام کے ساتھ ہوتی ہوئی ناانصافی اور پاکستان میں قرآن پاک کے نظام کو نافذ کرنے میں رکاوٹ بننے کی بابت اور جبری حکومت کرنے اور پاکستان میں کے آئین کو توڑنے کی بابت آواز بلند کی جاتی ہے۔ تو اس کو توجہ سے سنیں اور سن کر لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ زیادہ اہل انسانیت میں شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ میرے قابل احترام اہل اسلام اور اہل انسانیت، اللہ پاک وہ ذات ہے جس نے پوری مخلوق کو پیدا کیا ہے اور جتنی بھی مخلوق ہے اس میں سے انسانیت کو اہم پیدا کیا ہے، جو جانوروں کو بھی تحفظ دینے کے لیے اور انسانیت کو بھی تحفظ دینے کے لیے، ایک دوسرے کے درد کو بٹانے کے لیے اللہ پاک نے یہ مخلوق پیدا کی ہے۔ چاہے اس میں کوئی بھی مسلک رہتا ہے جو انسانیت ہے، تو اسی انسانیت کی تربیت کے لیے اور اللہ پاک نے اپنی پہچان کروانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، جس نے اللہ پاک کی پہچان کروائی اور دنیا سے محنت کرتے ہوئے چلے گئے۔ تو چاہو بھائی 1000 سال عمر ہو جائے، ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ تو ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، رہنما کائنات، اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا اور اللہ پاک نے ایک اپنا پیغام وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو ہمارا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا رہنما کائنات آخری نبی کو بھیجا وحی کے ذریعے، وہ ہے قرآن پاک۔ تو جس سے جتنے بھی مسلک ہیں وہ سب اتفاق کرتے ہیں کہ یہ حق اور سچ ہے، اور اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ تو پوری انسانیت کے لیے یہ انسانیت پر چلنے کا اور اپنی پہچان کروانے کا ایک ذریعہ بنا کر پیغام دیا کہ اس کو تھام لو، میری پہچان ہو جائے گی اور میں تمہیں پوری انسانیت کو موت کے بعد اچھی جزا دوں گا۔ تو بھائی یہ ہمارے دنیا میں جو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی وجہ سے، ہمارے صحابہ کی محنت کی وجہ سے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت نے تیار کیے، دنیا میں اسلام پھیل گیا اور بے تحاشا ملک بن گئے۔ بے تحاشا ملکوں میں، چاہے وہ غیر ان میں مسلمان رہتے ہیں اور بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی۔ تو بھائی یہ اللہ پاک نے جو یہ پیغام بھیجا، یہ بہت بڑی ہمارے لیے تحفہ
بھیجا جس کو ہمارے علماء دین فالو کرتے ہیں۔ جب کوئی علماء دین کے پاس بیٹھے گا، کیوں کوئی یہ دین نماز سے منسلک ہے، بیٹھے گا تو چاہے وہ اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، یہ مسلک ہے ہمارے، تو ہمارے شیعہ حضرات مطلب قرآن پاک کو ہی فالو کرتے ہیں۔ تو بھائی ان کے علماء دین کے پاس بیٹھنے سے اور ان کی بات 2 منٹ بات سننے سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ پاک نے کیا کہا، اور اللہ پاک کے احکامات کی پوری سمجھ آتی ہے ان پڑھ کو بھی۔ میں بھی ان پڑھ ہی ہوں، میں نے کون سا کچھ کیا ہوا ہے۔ تو علماء دین کے پاس بیٹھنا سیکھیں، کیوں علماء دین ہے جو نماز کے بعد کو 2 منٹ یا 5 منٹ علماء دین کوئی بات کرتا ہے دین کے بارے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کروانے کے بارے میں، تو اس کی بات سننی ضروری ہے، اپنا کام ضروری نہیں ہے، اس کی بات سننا ضروری ہے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ تو بھائی ہمارا جو یہ ملک بنے ہیں، جتنے بھی ملک ہیں، ہمارا ملک پاکستان 1947 میں یہ آزاد ہوا، اور اللہ پاک نے ہمیں یہ خطہ نصیب کیا جس میں تمام معدنیات موجود ہیں، اور یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے بنا۔ تو اس میں قرآن پاک کا نظام نافذ ہونا ضروری تھا، لیکن بھائی اسی دن سے ایوب خان نے ہمارے لیاقت علی خان کو شہید کروا دیا اور جبری مارشل لا لگوا لیا اور دنیا کا خون بہانا شروع کر دیا۔ ہمارا ملک پاکستان اسی دن سے برباد ہوتا چلا آ رہا ہے، اور تمام جائیدادیں فوج کے جنرلوں کے نام کر دی، اور تمام فوج کے جنرل بنتا ہے، کرنل بنتا ہے، میجر جو بھی بنتا ہے، اس کو اتنا بڑا لالچ دے دیا جاتا ہے، وہ دین سے وہ سے ہی دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ قوم کے حق کو کھا کر۔ تو یہ دین ہے جو سا یہ حق کا نام ہے۔ تو بھائی یہ جو ہم نے دیکھا اپنی زندگی میں، میری 1954 کی پیدائش ہے، میں نے 1965 کا جنگ بھی دیکھا، 71 کا بھی دیکھا۔ تو بھائی انہوں نے جب 1965 کا جنگ لگا تو اللہ پاک نے فتح دی، تو اس کی قدرت ہے۔ اور دوسرا جنگ انہوں نے ناانصافی کر کے جو شیخ مجیب الرحمان کو جیل میں رکھ کر مسلط کیا، اور ذوالفقار علی بھٹو کو اس نے شیخ مجیب الرحمان کے مقابلے میں تیار کیا، تو بھائی ملک کے 2 ٹکڑے ہونے کی بنیاد رکھ دی گئی، اور ہمارے 93,000 فوج کے جن میں افسر بھی موجود تھے، بنگلہ دیش میں ہتھیار ڈلوائے جنرل یحییٰ خان نے بزدلی کا کردار ادا کرتے ہوئے۔ 93,000 فوج بھارت کی قید میں رہی، اور ہمارا بے تحاشا اسلحہ اور گاڑیاں وغیرہ بھارت کے قبضے میں چلا گیا۔ یہ گیا منافقت کی وجہ سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہونے کی وجہ سے، کہ پاکستان میں اپنا نظام رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پاک کو نظام کو نافذ کرنے میں رکاوٹ بنتے رہے ہمارے پاکستان کے بانی جیسے قائد اعظم لیاقت علی خان اور بی فاطمہ کے ساتھ جرم کرتے ہوئے انصاف نہ ہونے دیا اور بزدلی کا کردار ادا کیا۔ تو بھائی جب ملک کے 2 ٹکڑے ہو گئے تو یہ ذوالفقار علی بھٹو ادھر کامیاب ہو گیا، ادھر شیخ مجیب الرحمان ہے، اور شیخ مجیب الرحمان جیل میں سے رہا ہو گیا، کیونکہ غیر قانونی حراست میں رکھا ہوا تھا، وہ کوئی ملزم تھوڑا ہی ہے ان کا۔ تو بھائی ذوالفقار علی بھٹو نے ایسا قدم اٹھا لیا کہ بھائی وہ جس کو میں ہر بلاکم بتاتا ہوں کہ پاکستان میں اسلامی کانفرنس اکٹھی کر لی، اور پاکستان کو اسلام ممالک نے اپنا اسلام ممالک کا چیئرمین منتخب کر لیا، اور بھائی پاکستان میں اسلام بینک بننا طے پایا گیا۔ یعنی کہ اسلام ہے جو سا وہ تمام ریاستیں
علیحدہ ہو گئی امریکہ کی، برطانیہ اور فرانس کی پالیسی سے، اور اپنا علیحدہ بلاک بنا لیا انسانیت کو تحفظ دینے کے لیے، جس میں یہ شیخ مجیب الرحمان ہے، یہ درخواست گزار کے شامل ہوا۔ تو اسی دور میں ہمارا جو یہ ایٹمی پلانٹ ہے، اس کو یہ ذوالفقار علی بھٹو لے کر آیا، جس کو ترجیح ہمارے ڈاکٹر عبد القدیر نے دی، یہ اس کا سربراہ مقرر کیا ذوالفقار علی بھٹو نے۔ تو اس دن سے یہ پاکستان ایٹمی طاقت بنا۔ اگر ذوالفقار علی بھٹو یہ ایٹمی پلانٹ کو نہ لاتا تو یہ روز قیامت تک ایٹمی طاقت نہیں بڑھ سکتا تھا، جس کا دشمن ہمارا یہ جنرل ضیاء بنا اور 9 ستارے بنے، جن میں ہمارے علماء دین شامل ہیں، اور ذوالفقار علی بھٹو کو غیر آئینی اور غیر قانونی سزا دی اور وہ دنیا سے شہید ہو گیا۔ اور جو یہ ڈاکٹر قدیر تھا، اس کو پرویز مشرف نے غیر قانونی حراست میں رکھا اور نظر بند کر دیا کہ اسرائیل اور امریکہ کے کہنے پر، اور بھائی وہ بھی دنیا سے بیچارہ چلے گیا، اللہ ان دونوں کی آخرت بہتر کرے۔ تو یہ جنرل ضیاء نے گستاخ رسول کا ارتکاب جرم کیا اور دنیا سے جہنم وصل ہو کر گئے ہیں دونوں۔ ان کی موت کا حال سب نے دیکھا ہے۔ تو بھائی جس نے اسلام سے بغاوت کی اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اور اللہ پاک سے جنگ کی، وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آج ہمارے ملک پاکستان اتنے بحران میں پھنسا ہوا ہے کہ امریکہ کو یہ اپنا باپ سمجھتے ہیں، ہمارے ملک کے عہدیدار، بمائے فوج کے جنرل، جبکہ اپنے باپ کو یہ باپ نہیں سمجھتے۔ اور امریکہ ہے جو، اور برطانیہ ہے، فرانس ہے، اس سے ہر انسانیت کو نفرت ہو گئی، جتنے ممالک ہیں، اور اس نے ہمارے جو فلسطینیوں کا خون بہایا، اور جو ناجائز ریاست جو بنی ہوئی ہے اسرائیل کی، جو ہمارے اسرائیل ان کا فلسطینیوں کا خون بہاتے ہیں، اور امریکہ اور فرانس اور برطانیہ کی پالیسی سے یہ تمام کام ہوتے ہیں، اور اسلام ممالک کے خلاف جھوٹا بہتان لگا کے ان پر جنگ مسلط کیے جاتے ہیں، جیسے عراق پر جھوٹا بہتان لگایا، جنگ مسلط کی، اور افغانستان پر جھوٹا بہتان لگایا، جنگ مسلط کی، اور جس کا ساتھ ہمارے اس پرویز مشرف نے دیا، ہمارے فوج کے جنرل سبھی ہیں دیا۔ تو اس میں پھر بھی اللہ پاک نے قرآن پاک کا نظام بھی موجود ہے، اور ایران کے اوپر اب یہ حملہ کیا، اور یہ ان کی کوشش یہ تھی کہ ایران مٹ جائے گا، لیکن اللہ پاک نے اس کو فتح دی، اور یہ امریکہ اور فرانس اور برطانیہ اور اسرائیل ناکام ہوئے۔ تو یہ جو جرم کیے، آج ان کے تباہی کے دن آ چکے ہیں، کیونکہ جو یہ امریکہ، فرانس، برطانیہ، ان تینوں ممالک جن نے اتحاد کیا، ان سے اتفاق ہمارے اسلام ممالک نے کیا کہ ہم دنیا جرائم کو ختم کریں گے اور جرائم پہ کنٹرول کریں گے، جس نے صرف مسلمانوں پر کنٹرول کیا اور مسلمانوں کو ہی شہید کروایا اور کوئی کنٹرول نہیں کیا۔ تو آج ان کے تنے گل چکے ہیں، امریکہ، برطانیہ، فرانس، ان کے اور اسرائیل کے بھی، کیونکہ اسرائیل تو ان کا بدماش تھا، جو انہیں پڑا ہوا تھا اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اس کو زبردست تسلیم کروا۔ آج ان کے تنے گل چکے ہیں، اور ان کے پتے ہیں جو ان سے گر چکے ہیں، آج اس میں کوئی چھاں نہیں ہے، بغیر چھاں کے کھڑا ہوا ہے۔ اب وہ چھاں کے لیے پاکستان کو تلاش کر رہا ہے کہ بھئی پاکستان جیسے میری شروع سے غلامی کی ایسے ہی غلامی کرتا ہے۔ تو پاکستان میں ہر طرح کا انسان رہتا ہے،
تو امریکہ کو تو کوئی پسند نہیں کرتا سوائے ہمارے فوج کے جنرل اور ہمارے غدار حکمران جو امریکہ کی پالیسی کو اختیار کرتے ہیں. تو امریکہ ہے جون سا یہ بہت بڑا انسانیت کا دشمن کہا جاتا. آج عروج جب امریکہ کو آیا تو امریکہ نے اپنا عروج کا غلط استعمال کیا. اس کی پالیسی ہے, اس میں کوئی حکمران آئے, کوئی صدر آئے, جو مرضی آئے, اس نے کبھی انسانیت والا کام کیا ہی نہیں. اور بھائی اب عروج آنے لگا ہے چائنا کو. دیکھو چائنا عروج کو کیسے سنبھالتا ہے. اس وقت مطلب ہے چائنا جون سا اس نے اپنے ملک میں کاروباری بھی لوگوں کو بنایا ہوا ہے, ترقیات کا کام بھی کر رہا ہے, اور ایٹمی طاقت بھی ہے دنیا میں. اور ہمارے جو سے سب مسلمان ملک بھی کافی جڑے ہوئے ہیں چائنا سے, اور بھارت بھی جڑا ہوا ہے. سب نے چھوڑ دیا ہے, بھارت نے چھوڑ دیا, سب نے چھوڑ دیا امریکہ کو. اب وہ تنہا کھڑا ہے سوائے ہمارے پاکستان کے حکمرانوں کے اور فوج کے جنرلوں کے. تو آج ان نے دانا ڈالا ہوا ہے. اب چائنا جون سا اس نے دورہ کیا ہے ہمارے افغانستان کا بھی, بھارت کا بھی, کہ بھئی آپ امن سے رہو اور آپس میں مضبوط بنو اور کاروباری بنو اور انحصار کو ختم کرو. کیونکہ افغانیوں سے اس نے کہا ہے کہ بھئی اپنے یہ پہچانو کہ ہم مسلمان ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, اور امتی بن کر رہیں دونوں ملک. کیونکہ انسانیت ہے جو سی انسانیت کا درد جب انسانیت کو نہ ہوا تو انسانیت تو نہ, وہ درندہ ہوا. تو درندہ کا دور وہ ختم ہو چکا ہے. وہ تھا برطانیہ اور امریکہ اور فرانس اور اسرائیل, ان کا ان پہ زوال آ چکا ہے. ہمارے فلسطینی اللہ کے فضل سے آزاد ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی. اور چائنا ان کے ساتھ جڑے گا اور یہ ترقی یافتہ بنیں گے سارے ہی. تو ہمارا ملک پاکستان تو بہت بڑا دولت سے مال و مال ہے, لیکن انہیں برباد کیا ہوا ہے. آج ہمارے جو یہ امریکہ جو سا وہ پنجے گاڑنا چاہتا, پنجے گاڑ کے یہاں مار ہی کھانی ہے. پنجے گاڑنے اسے کیا پنجے گاڑنے, اب تو اس کی میت جا رہی ہے ادھر سے پاکستان سے, امریکہ کی اور برطانیہ کی, فرانس کی. اس میں بھی ہمارے انسانی بھائی مسلمان بھی رہتے ہیں. وہ انسان, ان سے ہمارا مطالبہ نہیں ہے اور نہ ان کو ہم برا کہتے ہیں. جو انسانی ادھر رہتی ہے کہ ان کی پالیسی ہے جو اس کا ہم برا کہتے ہیں, جو امریکہ اور برطانیہ فرانس کی پالیسی ہے. اور یہ اسرائیل ہے جو سا, تو اسرائیل تو چیز ہی کوئی نہیں ہے. تو بھائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, یہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدے کو فالو کرنا چاہیے اور قرآن پاک کو فالو کرنا چاہیے. آج امریکہ نے اس سے افغانستان سے جھگڑا کر لڑائی کرنے کے لیے ایک بنیاد رکھی ہوئی ہے پاکستان میں. یہ غلط ہے. اور ان افغانیوں کو اتنا وقت دینا چاہیے کہ ہمارے مہاجر ہیں اور ہمارے یہ بھائی ہیں, ان کو اتنا وقت دینا چاہیے کہ انہوں نے اس پاکستان میں 30-40 سال کی عرصے میں کاروبار بھی کیا ہے, ان کے رشتے بھی یہاں موجود ہیں, اور ان کی اپنی اثاثوں کو, اپنی چیزوں کو فروخت کریں, ہمارے ملک سے چلے جائیں. ان کو اتنا وقت دیا جانا ضروری ہے. کسی کا حق نہیں کھانا چاہیے. ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان تو کسی کا حق کھانے کے لیے تیے, اللہ پاک نے ہمیں پیدا ہی نہیں کیا. تو ان کو وقت دیں, ہمارے حکمران بھی, ہمارے فوج کے جنرل بھی, اور ان کو پرسکون طریقے سے نکالیں. اور جو کوئی ایسا کام ہے اس پر نظر رکھیں. تو بھائی آج ہمارے ملک پاکستان میں امریکہ کی پالیسی جو یہ بنائی گئی ہے, اور یہ امریکہ کی پالیسی کی وجہ سے یہ مسجدوں کو انہیں ٹارگٹ کیا ہے. جیسے پرویز مشرف نے 50 مسجدوں کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا, ان میں سے اب اس پہ عمل ہوا ہے امریکہ کی پالیسی پہ. جب اس کا جنازہ نکل رہا ہے اور جب اس کے تنے گڑ گئے ہیں, پتے بھی جھڑ گئے ہیں, اب وہ کہہ رہا ہے جی مجھے یہ مسجد میں دیکھنا نہیں چاہتا. یہ پاکستانی خوبصورتی جب آئے گی جب دنیا میں دین نہیں ہوگا اور یہ مسجد نہیں ہوگی, وہاں پودے لگاؤ. بھائی دین حق ہے, پودے حق ہیں. بھائی یہ زمین ہے جون سی
یہ گورنمنٹ کی زمین، یہ قوم کے اثاثے ہیں جن پہ مریم نواز ہے وہ کہتی ہے میرا ہے سارا کچھ، اور دنیا کا خون بہا رہی ہے، اور پاکستان میں CCD بنائی ہوئی ہے، بے تحاشا رشوت حاصل کی جا رہی ہے، انتظامیہ اپنے قبضے میں لی ہوئی ہے، عدلیہ اپنے قبضے میں لی ہوئی ہے ہمارے فوج کے جنرل صاحب نے اور یہ حکمرانوں نے، اور یہ وہ بنایا ہوا ہے محسن نقوی، یہ وزیر داخلہ، اس کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں کہ بھئی تم نے یہ اسلام کو ختم کروانا ہے۔ بھائی جب یہ مسجد جب یہ شہید کروائی ہے، اس میں قرآن پاک بھی شہید ہوئے ہیں، بے حرمتی ہوئی ہے، تو جب پاکستان میں توہین رسالت کا قانون موجود ہے تو ان کو قرین انصاف سزا ملنا ضروری ہے، FIR درج کر کے، اور ان کو وہ قرین انصاف سزا ملے جو گستاخ رسول کو ملتی ہے۔ تو جب برطانیہ جب یہ اس میں فرانس میں جب گستاخ رسول کا ارتکاب جرم ہے، جب تو بہت بڑا احتجاج ہوا ہمارے تحریک لبیک کا، اور ہمارے یہ عمران خان ہے جو اس نے اس بات میں اعتراض کیا کہ بھائی ہمارے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، آج تو وہ تکلیف کے بارے میں کہتا ہی نہیں۔ تو بھائی موت کے بعد کی زندگی کو اچھی بنائیں، اور یہ جو جس نے مسجد یہ شہید کروائی ہے اور قرآن پاک کی بے حرمتی کروائی، ان کو قرین انصاف سزا دلوائیں، اور ہمارے علماء دین جس سے اب احتجاج کیا یہ مسجد بنانے کی بابت، تو ایسے ہی مطلب احتجاج کریں قرآن پاک کے نظام کو نافذ کروانے کی بابت، اور اپنے ہمسایوں سے ہم جڑ کر رہیں۔ ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے انسانیت میں، ہمارا دشمن ہے ہمارا مردہ ضمیر، ہمارے حکمرانوں کا بھی، ہمارے فوج کے جنرلوں کا بھی، ہمارے تماموں کا، جو مطلب ہم دین سے ڈیفرنٹ ہیں، اور ہم نے جو بھی اپنے ملک میں کیا ہے وہ خلاف قانون کیا، خلاف آئین کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے سے جنگ کی ہے۔ ورنہ بھائی یہ کام قرآن پاک کا نظام نافذ نہ کروایا تو جہنم واصل ہونا پڑے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات نصیب نہیں ہوگی۔ تو یہ جہاں یہ ہوٹل بنائے جائے جناح کاری کے، تماش بینی کے، اس کو ترجیح دی جا رہی ہے کہ وہاں وہ بنانے ہیں، مسجدیں گرانی ہیں، تو ان کے خلاف ہو جائیں اور پاکستان میں قرآن پاک کا نظام نافذ کروائیں اور یزیدی دور سے نکل جائیں۔ اور میری دردمندانہ درخواست ہے عاصم منیر چیف آرمی اسٹاف سے کہ کچھ نہ کچھ تو اس میں قرآن پاک حافظ ہونے کا کردار ادا کریں۔ آج وقت ہے اپنی آخرت کو بہتر کرنے کا، پاکستان میں قرآن پاک کا نظام نافذ کروا دیں۔ اگر یہ نہیں کروایا تو یہ سمجھ لیں موت کے بعد جہنم حاصل ہونا پڑے گا۔ تو موت کے بعد ورنہ دو ہی راستے ہیں، ایک جنت کا ہے اور ایک جہنم کا ہے۔ تو جنت کے راستے کو اختیار کروا لیں اور پاکستان میں قرآن پاک کا نظام نافذ کروا دیں، اور جنہوں نے یہ مسجد کی شہید کروائی ہے قرآن پاک شہید، ان کو قرین انصاف سزا دلوا دیں، تو یہ موت کے بعد کی زندگی کو اچھی بنا لے۔ ورنہ موت کے بعد دو ہی راستے، جو یہ جنت کا اور جہنم کا، تو جنت والے راستے کو اختیار کر لیں اور اللہ پاک سے توبہ کر لیں، اور پاکستان کو خوبصورت بنائیں مسجدیں بنا کر اور دین کو پھیلا کر اور قرآن پاک کا نظام نافذ کروا کر، اور اپنے چائنا جیسے ترقی یافتہ ملک سے جڑ کر اپنے ملک کو ترقی یافتہ بنائیں، اس کو کاروباری بنائیں، اس کو بھکاری مت بنائیں، ایسے مریم نواز جیسی کے حوالے مت کریں اس کو۔ تو ان کو جو بھی اس ملک میں ہوا ہے جرم ہوا ہے۔ موت کے بعد کی زندگی کو اچھی بنانا بہت ضروری ہے، اور موت کے بعد کے راستے کو جو جنت والا راستہ ہے اس کو اختیار کریں عاصم منیر صاحب۔ ورنہ موت کے بعد جو دو راستے، ایک جنت کا اور جہنم کا، جہنم سے پناہ مانگ لے، جنت کو اختیار کر لیں۔ یہ ہماری دردمند درخواست ہے۔ السلام علیکم۔